حدیث جو ایک مسلک اہل حدیث ہے، امام ابو حنیفہ اصل میں اہل حدیث تھے، قرآن و حدیث کو فالو کیا انہوں نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کو فالو کیا۔ یہ آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی، تو ایک بار اور سن لیجئے۔ حدیث جو ایک مسلک اہل حدیث ہے، امام ابو حنیفہ اصل میں اہل حدیث تھے، قرآن و حدیث کو فالو کیا انہوں نے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اہل حدیث تھے اور قرآن و حدیث کو وہ فالو کیا کرتے تھے۔ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ تو جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہے۔ اچھا، جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے اہل حدیثوں پر۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی یہ بہت بڑا الزام ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ جملہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیسے کہہ دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ حنفی کہنے والے جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ان کا بہت بڑا طبقہ قبر پرستوں اور چادریں چڑھانے والوں، خانقاہوں، درباروں اور نظر و نیاز اور عرس اور جو رقص و سرور کی محفلیں اجمیر، کلیر، داتا دربار اور نہ جانے کن کن مزاروں پر ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے بھی حنفی ہی ہیں۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ایسے ہی تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ اگر آپ ان کے نقش قدم پر چلتے، یا آپ کے بھائی جو یہ ساری چیزیں جن خرافات میں وہ مبتلا ہیں وہ بھی اہل حدیث ہیں، سبحان اللہ، قربان جاؤں میں آپ کی اس سادگی پر۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ اہل حدیث تھے، اگر آپ محدثین سے پوچھیں کہ اہل حدیث کون تھے، میں آپ کو بتاؤں اہل حدیث کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، اور بہت سارے اہل علم کا ان کا موقف یہ ہے کہ جس طریقے سے آسمانوں پر پہرے دار، اللہ کے آسمانوں کے جو پہرے دار ہیں نا وہ فرشتے ہیں، الملائکۃ حراس السماء، اسی طریقے سے اللہ کے دین کے پہرے دار محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ چوکیدار اور دیندار لوگ اہل حدیث ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث سے صرف حدیث لکھنے اور سننے والے ہی مراد نہیں لیتے، بلکہ ہر وہ شخص جس نے حدیث کی حفاظت کی اور اس پر عمل کیا اور اس کی ظاہری اور باطنی معرفت حاصل کی، اور اسی طرح اس کی ظاہری اور باطنی طور پر اتباع اور پیروی کی، تو وہ اہل حدیث کہلانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم اور قرآن سنت پر عمل کرنے والے کو بھی ہم اسی طرز پر گنتے ہیں۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، جب قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہوتا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، یہ درست نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہیں اور حنفی سارے اہل حدیث ہوتے ہیں، نہیں، حنفیوں کی تعداد اکثریت آج بھی قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ بھی اہل حدیث ہی ہیں جو آپ کے بھائی قبر پرست ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں وہ تو گمراہ ہے۔ تو جناب اس کی وضاحت میں بھی کر دیتا ہوں، گمراہی صرف آپ کو آپ کے بھائیوں میں نظر آتی ہے، ہم آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا ہم سے سن لیجئے۔ جی بھائیوں اور بہنوں، مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ نے جو باتیں قرآن و سنت کی خدمت میں کی ہیں ہم اسی کو تو مانتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی کے بارے میں کیا کہنا ہے، سنیں۔ سمجھتے ہو وہ کیا ہے؟ اہل حدیث ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، آپ حنفی کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو سوال جب آپ اہل حدیث کے پیروکار ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، تو آپ حنفی کیوں کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے رحمت اللہ علیہ نے آپ کو کہا کہ حنفی ہو جانا، قرآن اور حدیث میں آپ کو یہ کہاں سے مل گیا کہ آپ حنفی کہلانا، جب آپ کو آپ کے بڑے امام جو چاروں اماموں میں سب سے بڑے ہیں وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میرے مقلد اپنے آپ کو حنفی کہلانا، تب پھر آپ نے یہ کیوں کہلوایا محترم مفتی طارق مسعود صاحب؟ اور آپ سے بھی اگر آپ ان کے نظریے سے متفق ہیں تو آج آپ کے یہ پلیز 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 تھوڑا سا زحمت گوارا کر لیں۔ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امام شافعی بھی قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے۔ امام شافعی بھی قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے۔ تو
تو ان کو بعض لوگوں نے فالو کیا تو ہم उनको बाज लोगों ने फॉलो किया. हालांकि शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मेरी वो वीडियो देख लीजिए आप तकरीर तिरमिजी में, जो शेखुल हिंद ने शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी और शेखुल हिंद ने तकरीर तिरमिजी में लिखा है कि हक और इंसाफ की बात तो यह है कि बे और शरा का जो एक मसला है उसका खरीदो फरोख्त का, तो उसमें यह कहा कि हक और इंसाफ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ है, लेकिन हम उसके बावजूद भी यजिब अलैना तकलीद इमामना, फिर हम हक और इंसाफ की बात नहीं सुनते बल्कि हम इमाम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं, और इसलिए हम पर वाजिब है कि इमाम अबू हनीफा की पैरवी करें. हम उस तहकीक पे ज्यादा इत्मीनान करते हैं जो इमाम हनीफा ने की. इमाम अबू हनीफा की कौन सी तहकीक आप तक पहुंची है, आप जरा बताइए तो सही. आपको ये जानकर हैरत होगी कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के 75% मसाइल में उनके शागिर्दों ने इख्तिलाफ किया है. अब आपको उनकी तहकीक कौन से और कहां से मिल गई मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये तो आप जरा हमें बताइए. चलिए हम आपकी बात को मान भी लेते हैं कि आप उनकी तहकीक पर अमल कर रहे हैं. हमें तो आपकी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के, आप ये कहते हैं ना कि सारे चारों इमामों बरहक हैं. जब चारों इमाम बरहक हैं तो इमाम शाफी के कौल को सिर्फ इसलिए तर्क कर दिया गया क्योंकि वो हदीस से ऐन मुताबिक है. और आप ये कहते हैं, आपके शेखुल हिंद साहब तकरीर तिरमिजी पे सफा नंबर 36 पर वो ये कहते हैं कि हक और इंसाफ यही है, लेकिन उसके बाद वजूद यजिब अलैना तकलीद इमामना, हम उस पर मुकल्लफ नहीं है, हम अपने इमाम की पैरवी करेंगे वाजिब. अच्छा, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस के बारे में तमाम बुजुर्गों का मौकिफ ये है कि ये वो लोग कुरान और सुन्नत की पैरवी करते हैं. अहले हदीस का मौकिफ, उनकी शान और उनका ये बड़ा मर्तबा है मुहद्दिसीन की नजर में कि ये कुरान और सुन्नत की पैरोकार हैं. इमाम अहमद बिन हंबल ये कहते हैं कि उसूल सुन्नह अंदना तमस्सुक बिमा कान अलैहि अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नजदीक, हमारी नजर में सुन्नत के उसूल ये हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीके पर अमल किया जाए और फिर वल इक्तिदा बिहिम, और उनकी पैरवी की जाए. व तरक अल बिदअ व कुल्ल बिदअ फहिय ज़लाला, और हर बिदअत से बचा जाए क्योंकि हर बिदअत गुमराही है. और इसी तरीके से इमाम अबू हनीफा और दीगर अइम्मा भी ये फरमाया करते थे कि तुम्हें आसार और सलफ के तरीके पर अमल करना चाहिए और हर नई ईजाद से बचना चाहिए क्योंकि वो बिदअत है और बिदअत गुमराही है और गुमराही जहन्नुम में लेके जाती है. अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप हमें बताइए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि जब मेरे कौल को आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मद्दे मुकाबिल पाओ तो उसको दीवार पर दे मारना. तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजहब पर अगर आप होते तो आप न कि हदीस को आप ये कहते, जैसे कि शेखुल हिंद ने कहा कि हदीस तो सही है लेकिन हमारा मजहब यजिब अलैना तकलीद इमामना. तो भाई मेरे, अब आपको हनफी होने का सारे अइम्मा ये कह रहे हैं कि कुरान हदीस पर अमल कीजिए. इमाम अबू हनीफा बकौल आपके कुरान हदीस पर अमल करते थे. हमारा भी हुस्न जन यही है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुरान हदीस पर अमल किया करते थे. लेकिन 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 आपको किसने मजबूर कर दिया कि कुरान और हदीस को छोड़कर उनके जो शागिर्दों ने लिखे हैं, फतवे दिए हैं, उस पर अमल करें. एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हनफी क्यों हुए, इसका जवाब शायद आप न दे पाए. बहरहाल हनफी मसलक पर तकलीद पर मबनी इज्तिहादी जो मसलक है वो दरअसल 1400 साल, या मैं कहूं जैसे दिफा इमाम अबू हनीफा ने उन्होंने लिखा है कि ये 1200 साल या 1400 साल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में तदवीन नहीं पाया, बल्कि इमाम अबू हनीफा के भी वफात के 100-150 साल के बाद मुरव्वज या तरवीज हुआ है. तो एक ऐसे मजहब पर आप गामजन हैं जो कि सलफ सालिहीन का मनहज नहीं रहा है. अहले हदीस का फिरका हमेशा एक मुस्तकिल और उसका मिजाज हमेशा एक जैसा रहा है कि कुरान और सुन्नत की बात की जाए, सलफ सालिहीन के मनहज को इख्तियार किया जाए, न कि किसी खास मकतब फिक्र या हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली या जाफरी या पता नहीं कौन कौन सी इस तरह के. अब अगर आप ये कहते हैं कि
سارے کے سارے امام حنیفہ کے ماننے والے اہل حدیث ہیں تو یہ الزام ہے آپ کی طرف جناب اہل حدیثوں پر خاص طور پر آپ نے زیادتی کری ہے. بھائی اپنے اوپر آپ زیادتی کریں تو کریں, اپنے بارے میں کہیں تو کہیں. اہل حدیثوں جیسے نہیں ہیں یہ لوگ جو کہ قبر پر چادریں چڑھاتے, وہاں پر طواف کرتے, رکوع اور سجود کرتے اور نظر و نیاز کرتے ہیں. حالانکہ آپ کے یہاں بھی وہ ایک رسالہ لکھا ہے ارشد قادری نے, دیوبند دلی سے سہارنپور کا سفر. اس نے وہ بریلوی تھا لیکن اس نے آئینہ دکھایا ہے دیوبندیوں کو. واللہ وہ پڑھنے والا رسالہ ہے, چھوٹا سا رسالہ ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی قبروں سے عقیدت نہیں رکھتے, اور مفتی تقی عثمانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے وفات کے بعد بھی ان سے ہم قبر سے فیضیاب ہوتے رہتے تھے. میری ویڈیو دیکھ لیجئے, مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان. مفتی طارق مسعود صاحب, آپ کے اکابر اس طرح کی گفتگو کریں اور آپ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اہل حدیث کے پیروکار ہیں, یا اہل حدیث امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث تھے. امام حنیفہ کے بارے میں آپ کہیں تو کہیں, لیکن اپنے آپ کو کہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں, اور خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں, حنفیوں کے بارے میں, کہ امام حنیفہ کے پیروکار جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اہل حدیث ہیں. نہیں بھائی, امام حنیفہ کے پیروکار سارے کے سارے اہل حدیث نہیں ہیں, بہت گمراہ ہیں, بہت گمراہ ہیں آپ کی نظر میں بھی. اب آپ کا میں نے بیان سنا تھا, آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے. آپ کے سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, وہ تو ہر جگہ ہے. اب آپ یہ کہیے کہ امام حنیفہ صحیح تھے, آپ صحیح ہیں, یا آپ کے یہ سارے بڑے بڑے لوگ صحیح ہیں, یا بریلوی مکتب فکر کے لوگ. آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, لہذا ہمیں بہرحال آپ سے صرف اتنا ہی درخواست کریں گے کہ آپ اپنا عقیدہ درست فرما لیں, اور لوگوں کو کم از کم اس فکر سے آزاد کرائیں کہ اس چیز کی پیروی ہونی چاہیے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے تمہارے طرف بھیجی گئی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس چیز کی پیروی کریں جو رب نے بھیجی ہے, اس چیز کی پیروی نہ کریں جو کہ پتہ نہیں کہاں کہاں کس نے اپنی رائے اور اجتہادی اقوال یا خواب اور خیالوں کے منظر اس میں پیوست کر کے آپ کو ادھر ادھر لگا دیا ہے. ناراض نہ ہو مفتی صاحب, بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ویورز کا. اپنی رائے سے آپ ضرور نوازیے گا. اور مفتی طارق مسعود صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث تھے, ہمارا بھی یہی گمان ہے, یہ حسن ظن ہے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے.